اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اور استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر ڈیفیکلٹی سے ایک وے آؤٹ نکال لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر پریشانی سے، ہر غم سے اللہ رب العالمین اسے نجات دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کریں، اور اس کی میننگ پر غور کرتے ہوئے، ہم تدبر کرتے ہوئے استغفار کریں کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم نے جو اپنے پاس میں گناہ کیے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہم سب سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ عزم کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان گناہوں کو کبھی نہیں دہراؤں گا۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر اور اپنی طرف سے محنت کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں اور مصیبت کے ٹل جانے اور کام کے پورا ہو جانے کا انتظار کرتے رہیں، بلکہ حقیقی توکل یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر مکمل کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ کیا ہی بہترین راحت کا ذریعہ ہے اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں، اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس آیت کو سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو خوشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے، اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی دنیا تنگ ہو جائے، اپنے دل سے کہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اتنے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اتنا اہتمام ابھی سے ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جو ریزن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، بیچ کا مہینہ ہے۔ رمضان اور رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس کے بیچ میں شعبان ہے۔
اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، لوگ اکثر غفلت میں رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال، جو گڈ ڈیڈز یا کوئی بھی ڈیڈز، برے ڈیڈز ہوں یا اچھے ڈیڈز ہوں، انسانوں کے اعمال، انسانوں کے ڈیڈز اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال، میرے ڈیڈز اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شعبان کی اہمیت بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ رمضان کی تیاری ہمیں شعبان سے ہی شروع کر دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے اور عبادات بھی کثرت سے کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے رمضان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے پورے سال ہم نے تو روزے رکھے نہیں، نفلی روزوں کی عادت رہی نہیں، اب رمضان سے جب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو شروع کے ایک ہفتے تو ہمیں روزے سے اور عبادات سے یوز ٹو ہونے میں ہی لگ جاتا ہے۔ تو شروع میں طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، روزے رکھنے سے طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، چونکہ ابھی پورے سال ہم نے رکھا نہیں، ہمیں اس کی عادت ہی نہیں رہی۔ تو اب ہم نے جب روزے رکھنا شروع کیا ایک سال کے بعد، تو پھر ہمارے جسم میں بھی ہمیں تکلیف ہونے لگی، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور پھر ایکٹیو بھی ہم زیادہ نہیں رہ پائے۔ تو اس روزے سے یوز ٹو ہوتے ہوتے تقریباً ایک ہفتہ رمضان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں روزے کے۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، شروع کے ایک ہفتے میں جس طرح ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ، یہ حضرات شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، شعبان کے ہی سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تاکہ عادی ہو جائیں اسی مہینے میں، اور جو کچھ شروع میں طبیعت خراب ہونی ہے اور دیگر پریشانیاں ہونی ہے وہ شعبان میں ہی ہو جائے۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو پورے ایکٹیو ہو کر جو ہے ہم عبادات کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا عام دنوں میں قیام اللیل کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تہجد کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے جو علماء اور سلف صالحین گزرے ہیں، وہ شعبان میں عبادتوں کی کثرت کرنے لگتے، عبادتوں کی تعداد بڑھا دیتے۔ رمضان میں جو معمولات اور جو شیڈیول عبادتوں کی ہوتی ہے، اس سے ملتے جلتے شیڈیول پر وہ عمل کرنے شعبان سے ہی لگ جاتے، تاکہ رات کی نمازوں کی بھی عادت شعبان میں ہی لگ جائے، رمضان میں جا کے جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا استقبال بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے، اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ تو ہم نے ایک رسم بنا لیا اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و ظاہر ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا۔ یہ دونوں بری چیزیں، نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا، اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا، اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے، ایک مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔
دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں، جہاں جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آ جائیں، آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں ہے، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے۔ تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم، جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاس میں کر رکھے ہو، آؤ اب رجوع کر لو، آؤ اور اب توبہ کر لو، آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے، تم نے جو اپنے پاس میں فلاں گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے، تم نے کسی کا مال دبایا ہے، اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ، تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے، ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی، پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی، تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے، تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو، جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی، اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی، آخر سب اللہ ہی کے بندے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان گناہگار ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تب تو پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن نفس اگر کبھی ان فیوچر غالب آ جائے یا شیطان کے وسوسے سے انسان مغلوب ہو جائے تو اور گناہ کر بیٹھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ توبہ ٹوٹ گئی ہے اب کوئی ریٹرن ہونے کا دروازہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ اسی پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں۔ تو رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں توبہ کے ذریعے کرنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے کرنا ہے، اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہے روزوں کی جو اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے،
روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے. بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی، تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں، تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے فائدے ہیں، سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں. وہ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور تقوی حاصل کرنا. تقوی کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں آپ کے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ چاروں طرف یا دونوں طرف سے دھاردار جو ہے درخت یا جو ہے وہ پیڑ پودے ہوں کانٹے والے، جس میں چاروں طرف سے کانٹے لگے ہوں اور بیچ میں راستہ بالکل پتلا ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے راستے سے ایک مرتبہ گزرنا ہوا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو بتائیں آپ پھر اس راستے سے کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے آستین کو سمیٹ لیا اور بالکل سیدھے راستے سے آگے نکل گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ جہاں رہ رہے ہیں، چاروں طرف سے گناہ کے کانٹے اور فتنوں کے کانٹے موجود ہیں. آپ اپنی دنیا کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں ان فتنوں سے، نہ اپنی آستین کو پھنسائیں، نہ اپنے دامن کو پھنسائیں، نہ اپنے ہاتھ کو، نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پھنسائیں. اپنے آپ کو سمیٹ کر بس صراط مستقیم پر سیدھا چلتے چلے جائیں. یہی تقوی ہے، یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ جو ہے تقوی ہے. اور روزے کا مقصد ہی یہ ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے اللہ کے حکم سے. اب آپ بتائیے، ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں، ابھی افطار کے لیے دسترخوان آپ نے بچھا دیا، فروٹس لگا دیے، پکوڑے لگا دیے اور سموسے آپ نے لگا لیے، پانی اور روح افزا اور ساری چیزیں رکھ لی آپ نے اپنے ساتھ. پانی موجود ہے، اس ایک گلاس ہے جس میں وہ پانی ہے جسے آپ کو پینا ہے، لیکن ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ کے لیے وہی پانی پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو وہی پانی پینا، وہی پانی جو اسی گلاس میں رکھا ہے، وہی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو روزہ بھی ٹائم پہ کھولنا ہے. تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ پانی تو وہی ہے، کوئی الگ پانی تو نہیں ہے. وہ پانی جو ابھی 1 منٹ پہلے جس کو پینا جائز نہیں تھا، اب 1 منٹ کے بعد اس کو پینا جائز ہو گیا، بلکہ ضروری ہو گیا. یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا، کہ اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جہاں کہے گا، اللہ نے جہاں کہہ دیا یہاں رک جاؤ، بس ہمیں رک جانا ہے. اللہ نے جہاں کہہ دیا بس آگے بڑھو، ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ ہے ایک متقی مومنین کی صفت، متقی کی صفت اور مومن کی صفت، کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنی چیز کو، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا ہے. تو رمضان میں تربیتی کورس ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال کے لیے. کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں ٹیمپرری طور پہ، صبح صادق سے لے کر غروب وقت تک آپ کھانے پینے سے اور سیکشول ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، رکھنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے حلال چیزوں کو وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا. تو یاد رکھیے، پورے سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر پرماننٹلی حرام کی ہیں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس سے بھی دور رہنا ہے. یہ ہے ٹریننگ. رمضان کا اصل مقصد یہ ہے. لیکن ہمارے یہاں رمضان کو بس ایک کھیل کود اور ایک جو ہے بس کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا. ہمارے یہاں بس جو ہے خامخواہ کے نعروں اور جو ہے خامخواہ کے پروگرامز اور افطار پارٹی اور سحری پارٹی، ہم بس اسی میں رہتے ہیں. یہ جو ہے یہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے جو رمضان سے پہلے اور زیادہ آتے ہیں، چونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان آئے گا، مجھے قید کر لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، کہ شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ایمان سے اور اسلام سے دور کرنا، انہیں قید کر دیا جاتا ہے. تو شیطان بھی رمضان سے پہلے بندوں کی اپنے
چیلوں کی اور اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کر کے جاتا ہے، میں تو جا رہا ہوں، تمہیں اپنا باقی کام کرنا ہے 1 مہینے کے لیے، تمہارے حوالے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن، ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میری جانب سے آپ سب کو سب سے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو اس مہینے میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح قیام اللیل کی پابندی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی تلاوت، اذکار اور دیگر وہ تمام اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ رب العالمین خوش ہو۔ چونکہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ لہذا قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ تراویح میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ رمضان میں قرآن کو پڑھنے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ روزانہ اس پورے رمضان میں اللہ رب العالمین نے اگر چاہا تو انشاءاللہ روزانہ ہر پارے یعنی ہر جز کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ مثلا آج رمضان کی پہلی رات ہے، آج آپ لوگوں نے تراویح پڑھی ہوگی جس میں اکثر لوگوں نے پہلے پارے کی تلاوت سنی ہوگی۔ تو اب پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آپ نے جس پارے کو سنا ہے تلاوت میں، نماز میں، تراویح میں، اس میں اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہم ایک ایک آیت کی تفسیر میں تو نہیں جائیں گے، اور چونکہ رات کا بھی وقت ہے تو اس لیے بہت سے لوگوں کے پاس بہت لمبا وقت بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے بالکل مختصر انداز میں، بالکل بریفلی ہر پارے کا خلاصہ روزانہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے اگر توفیق دی تو ہم ابتدا کرتے ہیں قرآن کریم کے پہلے پارے سے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم پہلے پارے کے خلاصہ کو جانے سمجھیں کہ اللہ نے اس پارے میں کیا کہا ہے، ہمیں قرآن کے حقوق کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے جو رائٹس ہیں ہم کس طرح ان رائٹس کو ادا کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کرام نے قرآن کے تقریباً 6 رائٹس گنوائے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جسے کسی انسان نے نہیں لکھا، کسی انسان کی جانب سے، کسی مخلوق کی جانب سے یہ کتاب نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک ایک آیت، بلکہ ایک ایک ورڈ، بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا یہ حروف نہیں ہے، اور میننگ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو فالو کرنے میں، جس کی اطاعت کرنے میں نجات ہے، اور جس کی مخالفت کرنے میں صرف گمراہی ہے اور خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لے آنا، تو یہ ہے پہلی چیز۔ تو اب ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنے ایمان کو ہم کی تجدید کر لیں، تازہ کر لیں اپنے ایمان کو، کہ بھئی ہم اللہ کے اس قرآن پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس کتاب کی ہم اسی طرح عزت کریں گے، بھرپور احترام کریں گے۔ نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ۔ تراویح بھی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ سمجھ میں آتے ہوں، آیتیں سمجھ میں آتی ہوں صاف صاف، ایسی جگہ میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ میں نے رات میں نماز پڑھی اور بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھی، 1 رکعت میں 2 رکعت میں بہت لمبی لمبی تلاوت کی میں نے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حدًا کحد الشعر، کہ جس طرح شعر و شاعری کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ کے آ رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت صاف صاف بالکل سمجھ میں آتی تھی. تو قرآن کو تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے. اور یہ سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، اسی لیے نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں. تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے. تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. 5ویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا. دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے. صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، وبال ہے. تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے، کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو. لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے سمجھیں گے، یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورے قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. 6ٹھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. دیکھیں یہ امت جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے. یہ امت دعوت ہے. یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں. آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں عمل کر لیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اپنے سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں. یہ بہت بڑی توفیق ہے. تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. تو یہ جو 6 حقوق ہیں قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے. ٹھیک ہے، مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا، اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. یہ بہت ضروری ہے. تو اب آئیں اب ہم پہلے پارے کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے. سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو. ٹھیک ہے، تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ سورت پورے قرآن کی بگننگ میں ہے، شروع میں ہے. تو گویا یہ سورت پورے دیگر سورتوں کو اور پورے قرآن کو کھول رہی ہے. اسٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، بگننگ یہاں سے ہو رہی ہے پورے قرآن کی. تو اس وجہ سے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں اور علماء نے مختلف نام گنوائے ہیں، جن میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ کو. اس کے علاوہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ام القرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پورے قرآن کی اصل. ام القرآن سورت الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اہم سورت ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے. پورے قرآن میں کیا ہے؟ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں پورے 30 پارے میں. لیکن سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے. سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ، اس کی سمری موجود ہے. اس لیے اس سورت الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کی اصل ہے. یہ پورے قرآن کی اصل ہے. تو اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے،
بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے. یہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے. دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی. عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی. جیسا کہ یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے. رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے. تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے. تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی. اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں. تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کرے، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے. آپ اللہ سے بات کیجئے جس طرح آپ بات کرتے ہیں. اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نکتہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے. ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا. خلاصہ بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین، اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں. تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو. اور ولضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں.
اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ